السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ حافظہ آفیشل۔ دلوں کی دنیا سے آپ تک روشن پیغام لیے میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ ایمان، صحت اور سکون کی خوبصورت حالتوں میں ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے سب سے بڑے عذاب کے بارے میں۔ کچھ لوگ اقتدار پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ اقتدار پا کر خود کو اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ فرعون دوسری قسم کا انسان تھا۔ وہ صرف نافرمان نہیں تھا، وہ صرف ظالم نہیں تھا، بلکہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن کہتا ہے فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، بس اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور پکارا اور کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون کا انتہائی غرور اور کفر کا اعلان تھا جب اس نے اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ یہ جملہ تاریخ کا سب سے بڑا غرور ہے، اور آج ہم سنیں گے کہ اللہ نے اس غرور کا انجام کیسے لکھا۔ فرعون اکیلا ظالم نہیں تھا، بلکہ اس نے پورا ظالمانہ نظام بنایا ہوا تھا۔ قرآن فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مختصر وضاحت یہ کہ یہاں علا فی الارض سے مراد فرعون کا حد سے بڑا ہوا ظلم اور تکبر ہے، اور شیعان کا مطلب ہے لوگوں کو آپس میں بانٹ دینا تاکہ وہ کمزور رہیں اور اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کا ذکر فرماتے ہیں جو فرعون کے انجام کی دلیل بنتا ہے۔ فرعون کے ظلم کے ستون کیا تھے؟ نمبر 1، قوم کو تقسیم کرنا۔ نمبر 2، ایک طبقے کو کمزور رکھو۔ نمبر 3، ڈر کے ذریعے حکومت کرو۔ اسی لیے بنی اسرائیل غلام تھے، ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، ذرا سی بھی نافرمانی پر سزائے موت۔ نجومیوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کرے گا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ مختصر وضاحت یہ، فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا تاکہ ان میں کوئی طاقتور نسل یا رہنما پیدا نہ ہو سکے، جبکہ عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ غلامی اور ذلت میں رہیں۔ یہ ظلم اتنا شدید تھا کہ قرآن نے اسے واضح الفاظ میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے ایک دلیل اور عبرت بنا دیا۔ سوچیں، ماں کی گود سے بچہ چھینا گیا، تلوار کے نیچے معصوم گردن، چیخیں، آہیں، سسکیاں، لیکن یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ تلواروں سے نہیں رکتا۔ ایسے وقت میں ایک ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو۔ مختصر وضاحت یہ، یہاں وحی سے مراد نبوت کی وحی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا الہام ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب حالات انتہائی خطرناک ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ سوچیں، دشمن قتل پر ہو، بچہ ننھا اور حکم ہو دریا میں ڈال دو۔ یہ ایمان ہے، یہ توکل ہے، اور نتیجہ جس بچے کو مارنا تھا وہی محل میں پڑھنے لگا۔ قرآن کہتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بچہ آخر کار ان کے لیے دشمن اور رنج و غم کا سبب بن جائے۔ مختصر وضاحت یہ کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فائدے اور خوشی کے لیے پال لیا، مگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہی بچہ آگے چل کر ان کی ہلاکت اور پریشانی کا سبب بنے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے منصوبے انسانوں کی تمام چالوں پر غالب ہوتے ہیں۔ فرعون نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ پال رہا ہے وہی اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ خاموشی سے پورے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ حد سے گزر چکا ہے۔ مختصر وضاحت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست فرعون کے پاس بھیجا، حالانکہ فرعون سب سے بڑا ظالم تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت حق ظالم کے سامنے بھی پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ کے نزدیک طغیان یعنی حد سے بڑھنا سب سے بڑا جرم ہے۔
قرآن دلیل انہو طغی یہ لفظ بتاتا ہے کہ جب انسان طاقت پا کر اللہ کی حدیں توڑ دے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ رب کو مانو، ظلم چھوڑو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ لیکن فرعون بولا تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال دل کے اندھے لوگ کرتے ہیں۔ فرعون نے سوچا میں حق کو کھیل بنا دوں گا۔ جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا۔ جب عصا سانپ بنا تو جادوگر سمجھ گئے، وہ سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے۔ یہ اعلان فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے بعد کیا۔ حق واضح ہوتے ہی انہوں نے فرعون کے خوف، دھمکیوں اور سزاؤں کی پرواہ نہ کی اور سرعام ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ جب سچ دل پر اتر جائے تو سب سے بڑی طاقت بھی انسان کو ایمان سے نہیں روک سکتی۔ فرعون نے دھمکایا لیکن ایمان دل میں اتر چکا تھا۔ اللہ نے تنبیہ پر تنبیہ دی۔ سورہ اعراف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون یعنی پانی کا خون بن جانا بھیجا، کھلی کھلی نشانیاں۔ پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ مجرم قوم تھی۔ مختصر وضاحت یہ آیت فرعون اور اس کی قوم پر نازل ہونے والے 5 واضح عذابوں کا ذکر کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں آئے۔ آیات مفصلات یعنی ایک ایک کر کے واضح نشانیاں تاکہ رجوع کا موقع ملے۔ اس کے باوجود فاستکبروا انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی بلکہ تکبر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلسل تنبیہ کے بعد بھی انکار انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر بار یہ وعدہ ہوتا اگر عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹا وعدہ توڑ دیتے۔ اللہ کا حکم ہوا نکل جاؤ، سمندر سامنے، دشمن پیچھے، قوم بولی ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ فرعون غرور میں داخل ہوا اور پھر ڈوبتے وقت بولا میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا اب دیر ہو چکی تھی، موت کے وقت ایمان قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تمہیں تمہارے جسم کے ذریعے نجات دیتے ہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کے واقعے کے وقت کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانچ کے بعد آپ کے بیٹے کی قربانی کی جگہ اللہ نے جان بچا لی، یعنی اللہ نے واقعی ان کی حفاظت اور نجات فرمائی۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے جو خود کو خدا کہتا تھا وہ لاش بن کر پڑا ہے۔ آج کا فرعون کون ہے؟ ہر دور میں فرعون ہوتا ہے جو ظلم کرے، جو حق کو دبا، جو طاقت پر گھمنڈ کرے۔ اور یاد رکھیں فرعون کبھی نہیں جیتتا۔ اللہ ہمیں فرعون سے بچائے اور ہمیں موسیٰ علیہ السلام والے میں شامل فرمائے اور ہمیں عذاب سے بنا دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فی امان اللہ۔